محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبوئے سواری آئی دل نے یہ جان لیا کہ سواری آئی ان کے آنے سے ان کے آنے جو بھاگا تو سارا شر بھاگا اور خیر آئی تو ساری کی ساری آئی محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بھائی جان تھوڑی ایکو بتا دینا تھوڑا ساؤنڈ صحیح کرنا محبت سے کہیے سبحان اللہ اللہ دنا کی نگناہ دا محبت سے کہیے سبحان اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو 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 اللہ جدہ جگ پروانہ ہے نا 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 محبت سے کہیے سبحان اللہ ہاں جدہ جگ پروانہ ہے جدہ جگ پروانہ ہے نا نا جدہ جگ پروانہ ہے جدہ جگ پروانہ ہے ہو بابا زہرا دا ہو بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کوئی میں مثل نے ڈھولن دے کوئی مثل نے ڈھولن دے کوئی مثل نے ڈھولن دے ہو چپ کر مہر علی ہو چپ کر مہر علی اتھے جان یا بولن دے اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ محبت سے کہیے سبحان اللہ چند اشعار حضور کی نعت کی اور اس کے بعد اجازت ہاں نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوں دے اوہی جنت دے سے حقدار ہوں دے بولو نا اوہی جنت دے سے حقدار ہوں دے
عطب بھائی ہاں تو جو منگڑائی منگ لے مرتضیٰ تو جو منگڑائی منگ لے مرتضیٰ تو او جلے جلیا کدے تو انکار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے ہاں نبی جنانو حاکم آکے سید محبت سے کہیے سبحان اللہ ہاں نبی جنانو حاکم آکے سید اوہی حاکم اوئی سردار ہوندے اوہی حاکم اوئی سردار ہوندے نبی دے جیڑے بھی حبدار ہوندے جزاک اللہ ماشاءاللہ ٹائم دی قلت ہے شاہ صاحب پہنچ چکے ہیں تو اب حاضری لگوانا مقصود سمجھیں اب میں آپ کے سامنے مختصر سے ٹائم کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری عاصم صاحب کو وہ آتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے تیری زلفوں کی قسم تجھ سا پیارا کون ہے خدا کے لاڈلے خدا کے لاڈلے ثانی تمہارا کون ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد چن مدنی جے کرے اشارہ چن قدماں وچ آوے چن مدنی جے کرے اشارہ چن قدماں وچ آوے سورج جے کر جاتی پاوے اپنا مکھڑا لکاوے سورج جے کر جاتی پاوے اپنا مکھڑا لکاوے جے جاوے سونا سیر کرن رب اپنا عرش سجاوے جدرو جدرو لنگدا جاوے جدرو جدرو لنگدا جاوے چالن کردا جاوے اللہم صلی علی سیدنا محمد
محمد چار چفیرے چانن ہویا آقا تیرے پیار دا چار چفیرے چانن ہویا آقا تیرے پیار دا اج ہے میلاد سونے نبی دلدار دا اج ہے میلاد سونے نبی دلدار دا جیڑے تیرے دیوے بالے آقا جیڑے تیرے دیوے بالے رب اونتے بالدا اللہم صلی علی سیدنا محمد آقا میرے دی سنو نشان یار موڈے کمبل کالا آقا میرے دی سنو نشان یار موڈے کمبل کالا میل دلان دی دو جاندہ میل دلان دی دو جاندائے کالیا زلفاں والا اللہم صلی علی سیدنا محمد سوئی گواچی نیرے لبے جے سونا مسکراوے سوئی گواچی نیرے لبے جے سونا مسکاوے رکھوی آن سلامی دیون جے آقا فرماون ہرنی جے وعدہ کر جاوے وعدے تے مڑ آوے اللہم صلی علی جزاک اللہ ماشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب علی حسن آل حسینی صاحب ان کی امن سے قابل نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم معزز حاضرین محفل السلام علیکم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں در زہرا ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہوں ایک دفعہ پاکا نے درد فقیر بن کے کریم کائنات الصلاۃ والسلام دی ذات تے بواز بلند میں نہ مل کے دروشی پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ان تو سی پڑھنا محفل دے وچ نا دو کام ہوندے ایک سبحان اللہ آکھنا او دے نال بھی بندے پتہ لگدا کہ میری گل دی سمجھ آندی پئی ہے تے ایک نوٹ ہوندے پون تے تاں پتہ لگنا نوٹ میں تھانوں نہیں آکھنا سبحان اللہ دی جڑی آواز جڑی ہے نا او پہنچنی چاہیے تاکہ پتہ لگے تھانوں سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے حمد باری تعالیٰ تو میں نفید آغاز کر رہے ہیں میرے تو سینئر بیٹھے سبق ہی سنونا خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے یہ عاجز اور شرمندہ
نہ کچھ کہنے سے قاصر ہے یہ عاجز اور شرمندہ نہ کچھ کہنے سے قاصر ہے اللہ 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 نہ نیکی پاس ہے کوئی نہ ہیلا ساتھ لایا ہوں نہ نیکی پاس ہے کوئی نہ ہیلا ساتھ لایا ہوں فقط محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں فقط محبوب تیرے کا وسیلہ ساتھ لایا ہوں اللہ 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 نبی کی آل کے صدقے میرا متیام ہو جائے نبی کی آل کے صدقے میرا متیام ہو جائے تیرے بخشے ہوئے بلدوں میں میرا نام ہو جائے تیرے بخشے ہوئے بلدوں میں میرا نام ہو جائے خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے خدا بندہ تیرا بندہ تیرے دربار حاضر ہے یہ عاجز اور شرمندہ نہ کچھ کہنے سے قاصر ہے یہ عاجز اور شرمندہ نہ کچھ کہنے سے قاصر ہے آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرو انوار کی باتیں تصویر خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں سرکار کی باتیں سرکار کی باتیں اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی عثمان و علی کی یاروں سے سنے ہم بھی کئی یار کی باتیں یاروں سے سنے ہم بھی کئی یار کی باتیں سرکار کی باتیں تصویر خدا پہ کرو انوار کی باتیں سرکار کی باتیں رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دھیے حسین دی ماں نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے حسین گودے
نبی چ پلیا ہے تیسرا او امام جھلیا حسین گودے نبی چ پلیا ہے تیسرا او امام جھلیا حسین پنجتن دا پنجواں جیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے حیران نے سب یزیدی ٹولے بغیر دھڑ تو حسین بولے شہیداں دیئے ہو زندگیے شہیداں دیئے ہو زندگیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے ہجے بھی پوچھ دیں حسین کیے اور کرتے ہیں ایک اشعار مولا غازی آباد کی شان بیان کر کے اجازت پنجاب دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی پنجاب دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی سب یزیدی تیرے تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مر دے سب یزیدی تیرے تو ڈر دے نام سن کے منکر نے مر دے بس حلالی نوراس غازی بس حلالی نوراس غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی تو تے صبرا دی داستانے تو وفاواں دا آسمانے تو تے صبرا دی داستانے تو وفاواں دا آسمانے تو زینب دی آس غازی تو زینب دی آس غازی سلام تینو عباس غازی سلام تینو عباس غازی پنجاب دا خاص غازی سلام تینو عباس غازی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھدا ہے حسین کیے دنیا تے عاشق سہ حسن دنیا تے عاشق لکھ حسن پر عشق حسین دا وق ہے دنیا تے عاشق لکھ حسن پر عشق حسین دا وق ہے کنج وق ہے کہ جے یار دے نام تو وار دیتا جے یار دے نام تو وار دیتا کلی دا ہر ایک ککھ ہے عشق حسین دا وق ہے او دی تس تو صدقے ہومن لئی او دی تس تو صدقے ہومن لئی وس پوندی اج بھی ہر ایک اکھ ہے عشق حسین دا وق ہے اساں ساریانو نوکر کیتے ربا شکر تیرا لکھ لکھ ہے عشق حسین دا وق ہے او کنج دا عشق کہ منزل سنہری عشق دی اے وکھری کچہری عشق دی عرشاں تے پھیرے عشق دے جنگلاں چ ڈیرے عشق دے بلا نچایا عشق نے اصغر کو ہایا عشق نے اکبر کٹایا عشق نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا عشق نے اے عقل نال رکھدا ویرے کتیاں دے چمدا پیر ہے اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے فیصل آباد سے ہوئے مہمان جناب ثنا خان مصطفیٰ
हाफिज़ मोहम्मद एजाज साहब वो आते हैं नात रसूल मकबूल के लिए। ज़ौक़ और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब तो पहले तो मैं पंजाबी दे विच अपने साउंड वाले भाई नूं सिर्फ इन्ना कहांगा कि कोशिश करो कि महफल तो उठण तो बाद किसी बंदे नूं अपने कन्नां दे ड्राप ना लैणे पैण। कोशिश ये करो। असी वो नात खां हाँ अलहमदुलिल्लाह, अगर साउंड ना भी चल रहा होवे तो असी इन्ने क लहजे नाल पढ़ सकते हैं कि लोगों को आसानी दे नाल समझ आ सकती है। शोर जिहड़ा हो रहा साउंड दे विच कम से कम इनू थोड़ा जिहा घट कर दिओ, बस इन्ना होवे कि लोगों को समझ आवे कि बंदा की पढ़ रहा है। बड़ी मेहरबानी, बहुत बड़ी मेहरबानी। तमामी अहबाब मोहब्बत के साथ बाबा जबना दुरूद पाक पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तुहाडा ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना, 2 रबाइयां पढ़ांगा, 1-2 शेर नात दे पढ़ांगा, उस तो बाद इंशाअल्लाह मैं इजाज़त लवांगा। तो कोशिश करो कि जे अगर कोई बंदा आन के कहे कि सुभान अल्लाह कहो, तो जिन्ने आप दोस्त बैठे हैं सारे इन्नी उच्ची आवाज़ ना सुभान अल्लाह कहिए। बेशक थोड़ी तादाद दे विच हाँ, लेकिन मार्केट जिहड़ी बाहर खुली हुई है दुकानां वाली, उन्होंने कम से कम इन्ना पता लगे कि जे अगर असी नहीं गए तो मेहमान इन्ने आए हुए आ कि महफल भरी हुई है उत्थे। कम से कम इन्नी क आवाज़ साड़ी होनी चाहिए है। एक बारी सारे दोस्त मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहो। सुबह नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारण वाला किसे मैदान नहीं हरदा। अव्वल हम्द हुसना इलाही ते जो मालिक हर दा उस दा नाम चतारण वाला बे किसे मैदान ना हरदा। ते हजूर मियाँ साहब फरमाते ने कि अपने यार दे ओ बेले अंदरों ते तुम्हें चुन चुन खाइए किसे गैर दे बागे अंदरों यारो मेवे लैन ना जाइए किसे गैर दे ओ बागे अंदरों यारो मेवे लैन ना जाइए। ते जदों रोज़ा तसव्वुर च आ जांदा बूहे अखियां दे अदब नाल पेड़ लैना जदों रोज़ा तसव्वुर च आ जांदा
ਬੂਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੇੜ ਲੈਣਾ ਯਾਦਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਰਦ ਜੋਗਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੈਫੇ ਉਭੇੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਿਸਬਤ ਪਾਕ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾ ਸਦਕੇ ਦੁੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਬੇੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦਾ ਛੇੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੈਣ ਖਾਲੀ ਸੀਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੈਣ ਖਾਲੀ ਦਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾ ਖੁੱਲੀ ਰਵੇ ਜੋ ਯਾਰ ਦੀ ਤਾਂਗ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਬਿਨਾ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਣਾ ਏ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਨਾਸਰ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੱਖ ਹੋ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਖ ਸਾਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਗਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਬੰਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਾਤ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਲਗਲ ਔਲਾ ਬੇ ਕਮਾਲਹੀ कशफ दो जाबे जमालही बलगल ओला बे कमालही कशफ दो जाबे जमालही हसुना जमीओ खिसालही पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिही मिल के सारे मिल के पढ़िए सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही के आका तेरी नात मेरी ये जिंदगी तेरी याद मेरी ये बंदगी तेरी याद मेरी ये बंदगी एहो इब्तदाए हो सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही के आए गम जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम
کام سنور گئے میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ ٹائم کی کافی قلت ہے، تو اب میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں. ہمارے علاقے کے مشہور و معروف ثناخواں جناب حافظ مزمل حسین قادری صاحب، ان کا استقبال نعرے کی گونج میں ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ آپ سے گزارش کروں گا جو بات چھوڑ کر تھوڑا سا آگے تشریف میں جو لوگ وہ آسان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سامعین عزیز وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگدے بیٹھے ہو تے سلام دا جواب دے چھڈو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تانوں سلامت رکھے. بالکل مختصر حاضری ہے چونکہ شاہ صاحب تشریف لے آ چکے نے تے میں زیادہ دیر تھوڑے اور انہاں دے اندر حائل نہیں ہونا. محبت نال تمام احباب مل کے اس یقین نال درود پاک دا نظرانہ پیش کرو کہ اسی پڑھنے ہاں سرکار سن دے نے. جس بندے دا عقیدہ ہے کہ درود پاک اسی پڑھیے سرکار سن دے نے، ذرا سجات بلند کرے. کیا بات ہے، سلامت رہو. مل کے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھ دے رو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. اور خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک بچے نے کلام دی فرمائش کی تھی، میں اس تو اپنی حاضری دا آغاز کروں گا. ایک شعر اس کلام دا اور اس تو بعد اپنی حاضری رواں دواں. ہاں کرم کرن سرکار، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، مالی جیوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں، مالی جیوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں، مالی جیوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں. کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، کرم کرن سرکار تے جگ تو لک دے نہیں، مالی جیوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نانا نانا، مالی جیوں دے ہوڑ تے بوٹے سک دے نہیں. پیارو دینے ایسا چانن کر چھڑیا، پیاریو دینے ایسا چانن کر چھڑیا، پیارو دینے ایسا
चानन कर छड़िया ओए शाकिर पाके खैरा का सही भर छड़िया शाकिर पाके खैरा का सही भर छड़िया ते हुण रज रज खावा भावे भावे रज रज खावा भावे भावे रज रज खावा भावे टुकड़े मुकदे नहीं रज रज खावा भावे टुकड़े मुकदे नहीं रज रज खावा भावे टुकड़े मुकदे नहीं माली जिउंदे होण ते बूटे सुकदे ना 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 माली जिउंदे होण ते बूटे सुकदे नहीं करम करण सरकार ते जग तो लुकदे नहीं करम करण सरकार ते जग तो लुकदे नहीं माली जिउंदे होण ते बूटे सुकदे नहीं माली जिउंदे होण ते बूटे सुकदे नहीं सुभान अल्लाह क्या बात है एक दफ़ा मोहब्बत नाल उच्ची आवाज़ कह दो सुभान अल्लाह एक कलाम मदीना पाक दी हाज़री दे हवाले दे नाल लाल ते हीरा सुच्चा मोती लाल ते हीरा सुच्चा मोती पत्थरां दे नल तुलदा नहीं वो सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा ना सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा जेड़ा बंदा मदीने जाना चाहता सजाद बुलंद करके लहरा के सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा ना 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 सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा नहीं शहर मदीना मदीना शहर मदीना शहर मदीना शहर मदीना बड़ा सोना शहर मदीना मदीना शहर मदीना जिन्ना तक आए उन्होंने आके सानू दस्या पाक नजारा रोजे दा जिदे मन दे अंदर वसया सुभान अल्लाह जिन्ना तक आए उन्होंने आके सानू दस्या पाक नजारा रोजे दा जिदे मन दे अंदर वसया होर किसे मंजर दे उत्ते हाय और किसे मंजर दे उत्ते ओदा दिल फिर डुलदा नहीं वो सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा ना 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 सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना भुलदा नहीं शहर मदीना मदीना शहर मदीना और मेरी हाज़री दा आखिरी शेर मक्कियों हो के सुहेल फारूकी जेड़े घर नू आ जांदे हज तवाफ कबूल नहीं करने अल्लाह पाक ने होना दे हज तवाफ कबूल नहीं करने अल्लाह पाक ने होना दे क्यों क्योंकि शहर मदीने ना जाए ते शहर मदीने ना जाए ते शहर मदीने ना जाए ते करम दबूहा खुलदा नहीं सारी दुनिया भुल सकदी है शहर मदीना अली भाई ने मौला अली दी मनकबत दा हुक्म दिता है ते उस ते वाइडा हाँ नबी दे दर ते जे जानी अली जरूरी दर हैदरी हाँ नबी दे दर ते जे जानी अली जरूरी जे बंदिया रब नु मनानी हथ
بلند کر کے علی ضروری ہے نبی دے در تج جانی علی ضروری ہے نبی دے در تج جانے علی ضروری ہے بہت ہی قابل غور شعر جے ہووے ذکر علی دا حلالی ٹھر دینے جے ہووے ذکر علی دا حلالی ٹھر دینے علی دا نام جے آوے حرامی سر دینے علی دا نام جے آوے حرامی سر دینے جے اپنا شجرہ بچانی علی ضروری ہے نبی دے در تج جانی علی ضروری ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ تھے حافظ مزمل حسین قادری صاحب جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے اب میں آپ کے سامنے خطبہ استقبالیہ کے لیے دعوت دیتا ہوں عالم نبیل فاضل جلیل واعظ نکتہ داں وعظ شیر بیاں جناب حافظ قاری صاحبزادہ محمد بلال ہاشمی صاحب ان کا استقبال نعرے کی گونج میں نہ چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اس انداز سے پڑھ لیں کہ ہم حضور پر درود پڑھ رہے ہیں اور سرور کائنات ہمارا درود سماعت فرما رہے ہیں سن رہے ہیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کوئی زبان خاموش نہ رہے وہ بڑا ہے بزرگ ہے چھوٹا ہے ہر ایک حضور سے محبت کرتے ہوئے اپنی زبانوں کو حضور پر درود پڑھنے کے لیے سجائیں صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں
اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں۔ مل کے پڑھیں۔ اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ دیکھنے والوں مجھ کو نہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، دیکھنا ہے اگر تو یہ دیکھو، کن کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، کن کے دامن سے وابستہ ہوں میں، کون والی ہے کس کا گدا ہوں، اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں۔ حضرات محترم، حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے مالک کائنات ہماری چند منٹ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں، مجھے سنا کر، آپ کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فرمایا، اے حبیب فرما دیجئے۔ مولا کیا فرمانا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ کس سے محبت کرتا ہے؟ تحبون اللہ، جو اللہ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ مولا پھر محبت کرتا ہے تو کیا ہوا؟ کہا کہ وہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے فاتبعونی، میری اتباع کرے۔ اے محبوب فرما دیجئے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، مولا پھر کہا کہ اس کو کہیں کہ وہ میری اتباع کرے۔ مولا جو میری اتباع کرے گا پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ جو پھر تیری اتباع کرے گا میں اس سے محبت کروں گا۔ جو تیری اتباع کرے گا میں کیا کروں گا؟ محبت کروں گا۔ باری تعالیٰ تو بھی محبت کر لے گا، پھر کہا میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اس کے سارے کیا کر دوں گا؟ گناہ معاف کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات بڑا غفور الرحیم۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا محبوب ان کو فرما دیجئے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، اس کو یہ اعلان کر کے بتا دیں، اگر تو رب سے محبت کرتا ہے تو رب سے محبت کرنے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ مصطفیٰ سے محبت کرنی ہے۔ مصطفیٰ سے کیا کرنی ہے؟
محبت کرنی ہے۔ باری تعالیٰ جب مصطفیٰ سے محبت ہو جائے گی، کہا کہ پھر میں اس بندے سے محبت کروں گا، اور جب وہ محبت میری ہو جائے گی تو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ محبت رسول۔ اور حضرات محترم، قرآن کریم کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ توجہ میری طرف، میری چند منٹ کی گفتگو ہے، میں نے کوئی فالتو بات بھی کوئی نہیں کرنی، وہ قصے کہانیاں کوئی نہیں سنانی، قرآن حدیث سے بات کروں گا، چند منٹ کی گفتگو۔ میرا پیغام جو ہوگا وہ آپ سمجھ لیجئے گا، سن لیجئے گا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا۔ فرمایا مومنوں سے اللہ مخاطب ہوا، کہا اے ایمان والو، اے ایمان والو، کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے نیچے رکھو۔ اپنی آوازوں کو کیا کرو؟ رسول کی آوازوں سے نیچے رکھو، پست رکھو۔ باری تعالیٰ اگر ہم نے اپنی آوازوں کو اوپر کر لیا تو پھر کہا کہ پھر ہوگا یہ، میں تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہاری زندگی کی جتنی بھی نیکیاں ہوں گی وہ میں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اور حضرات محترم قرآن کا اسلوب دیکھیے، کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو 79 مرتبہ آیا ہے، 90 سے ایک کم، کتنے مرتبہ آیا؟ 79 مرتبہ رب نے ایمان والوں سے مخاطب ہوا، کہا یا ایھا الذین آمنو۔ اور پورے قرآن کے اندر 20 مرتبہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کتنی مرتبہ ہے؟ 20 مرتبہ یا ایھا الناس۔ اب ان میں سے بھی 10 مرتبہ مکی زندگی کے اندر، اور 10 مرتبہ یا ایھا الناس رب کائنات نے کہا مدنی زندگی کے اندر۔ لیکن یہاں پہ ایک اصول جو ہمارے ذہن میں آتا ہے، رب نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، مطلب یہ تھا کہ رب صرف ایمان والوں سے مخاطب نہیں ہے۔ رب کن سے مخاطب نہیں ہے؟ ایمان والوں سے مخاطب نہیں، پوری کائنات میں جتنے لوگ بستے ہیں رب نے ان سے مخاطب ہو کر کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اس میں ہندو بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، کرسچن بھی آتے ہیں، بدھ مت بھی آتے ہیں، ہر ایک مذاہب کے لوگ یا ایھا الناس کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یا ایھا الذین آمنو کے اندر صرف اہل ایمان آتے ہیں۔ رب ان سے مخاطب ہے، کن سے مخاطب ہے؟ اہل ایمان سے۔ کہا کہ اے ایمان والوں، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے پست رکھو۔ کیا کرو؟ پست۔ مولا نے کہا کہ یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو شنید کرتے ہو نا، بات چیت کرتے ہو، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، چھوٹا 10 12 سال کا 14 سال کا بچہ بیٹھ کر کسی 60 سالہ بزرگ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کو کوئی تمیز نہیں کہ میں نے بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، کوئی ساری کی ساری تمیزیں ختم ہو گئی۔ لیکن رب کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جب تم نے آنا ہے تو پھر اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے پست رکھو۔ اگر تم نے ایک دوسرے کی طرح، جس طرح تم آپس میں مخاطب ہوتے ہو، ایسے مخاطب ہوئے تو میں تمہارے سارے کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا۔ اگر تم نے اپنے اعمال کو بچانا ہے تو پھر کرنا کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ پیر سید رضا علی شاہ صاحب آستانہ اعلیٰ وجواں شریف۔ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ ہم جناب آل رسول جگر گوشہ بطول فخر سادات پیر سید رضا علی شاہ صاحب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ اپنی اپنی جگہ پہ تشریف۔
بات ہو رہی تھی ادب مصطفیٰ کے حوالے سے. کہا کہ اگر تم نے مصطفیٰ کا ادب نہ کیا، زندگی ساری تم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھے، حج کیے، زکاتیں ادا کی، تم نے صدقہ و خیرات جتنا مرضی کیا، لیکن اگر ادب مصطفیٰ نہیں ہوگا تو تمہاری ساری کی ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو جائیں گے. اب ایک پیمانہ مقرر ہوا، ایک طرف ادب کو رکھا جائے، توجہ ہے میری طرف، ایک طرف اگر ادب کو رکھا جائے اور دوسری طرف اعمال کا ڈھیر لگایا جائے، اس میں حج بھی ہوں، زکاتیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، نمازیں بھی ہوں، صدقہ خیرات سب کچھ ہو، اور دوسری طرف ادب مصطفیٰ کو رکھا جائے، اور اگر رتی برابر بھی اس میں گستاخی رسول کا عنصر شمار ہوگا تو خدا کی عزت کی قسم اس کی ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے پست رکھو، اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تو خدا کی عزت کی قسم میں تمہارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا. اب جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. اب جیسے مجلس میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے. اب یہ جو صحابی تھے قدرتی طور پہ ان کی آواز جو تھی، جو والیوم تھا ان کی آواز کا، وہ بلند تھا، اور حضور کی مجلس میں بیٹھ کر کبھی کبھار ایسے ہوتا کہ ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. اب جب یہ آیت نازل ہوئی، اس صحابی رسول کو پتا چلا کہ اللہ کا یہ فرمان نازل ہو گیا کہ جو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا، مالک کائنات اس کے سارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دے. اب جب اس آیت کا علم ہوا، معلوم ہوا، پتا چلا، تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، کھانا پینا چھوڑ دیا. اب سارے کے سارے معاملات انہوں نے اس لیے کیے اور زاروں قطار رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ میں حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کر لیا کرتا تھا. کیا کر لیا کرتا تھا؟ اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند کر لیا کرتا تھا. تو مجھے لگ رہا ہے میری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو. اب اپنے آپ کو گھر میں بند کیا، دروازے بند ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا، زاروں قطار رو رہے ہیں. 3 دن گزر گئے اسی کیفیت کے اندر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرا فلاں صحابی جو ہے وہ کہاں ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 3 دن سے اس نے اپنے آپ کو قید میں رکھا ہوا ہے، گھر میں بند کیا ہوا ہے. سرور کائنات نے کہا جاؤ جا کر اس صحابی سے پوچھو آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو بند کیوں کیا. صحابہ اکرام پہنچے، اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے 3 دن سے اپنے آپ کو بند کیا ہوا ہے. حضرات محترم صحابہ کا ادب دیکھیے. وہ صحابی رسول بولے کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنی آواز کو بلند کر لیا کرتا تھا. وہ بے ادبی کی وجہ سے بلند نہیں کرتے تھے، عادت تھی، عادتاً آواز بلند ہو جایا کرتی تھی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ سمجھتے یہ ہیں کہ میری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے، میں تو اہل جہنم سے ہو گیا کہ میرے سارے گناہ جو ہیں، جو نیکیاں ہیں وہ برباد ہو گئی. حضرات محترم اس صحابی سے پوچھا لوگوں نے جا کر بتاؤ کیا معاملہ ہوا. اس نے کہا کہ میں تو لٹ گیا، میری ساری زندگی کے اعمال برباد ہو گئے، میری ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو گئی. حضرات محترم صحابہ نے جا کر حضور کو بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص، وہ صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی کے سارے اعمال ختم ہو گئے. تو سرور کائنات نے کہا جاؤ جا کر میرے اس صحابی کو خوشخبری دو، اللہ نے تجھے جنتی کر دیا ہے، جہنمی نہیں ہے تو. تیرے اس ادب کی وجہ سے جو تو نے یہ صرف تصور کیا کہ حضور کی بارگاہ میں میری آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، اس تصور کی وجہ سے جو اس نے ادب کیا، ادب مصطفیٰ کی خاطر رب کائنات نے اسے جنتی قرار دیا. سبحان اللہ. اس لیے ادب کا جو معیار ہے عمل کے معیار سے اوپر ہے. اعمال کے اندر ہماری کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، زکاتیں تھوڑی دے سکتے ہیں، صدقہ خیرات کم ہو سکتا ہے،
لیکن اگر گستاخی رسول کا عنصر آ گیا، کہیں اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند کر لیا. حضرات محترم، آج لوگ حضور کی آواز کے اوپر یا حضور کی ذات کے اوپر جو بات کرتے ہیں، رب نے کہا نا جو حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرے گا ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور جو حضور کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے اس کے اعمال کا کیا بنے گا. حضرات محترم، ہمیں اس چیز کے اوپر یہ خاص توجہ دینی چاہیے کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، جب لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، 40 دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا لوگوں نے، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں 10 باتیں کہیں. ان 10 باتوں میں سے جو آخری بات تھی حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو آپ نے ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں، میں عثمان وہ عثمان ہوں. خطبہ دیا لوگوں کو، کہا کہ میں عثمان وہ عثمان ہوں کہ جس نے زندگی میں نوجوانی کی عمر میں اپنا دایاں ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا تھا. اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا. یہ ادب مصطفیٰ ہے. حضرات محترم، ہمیں آج کسی ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حضور کا ادب کس طرح کرنا ہے. ہمیں پوچھنا ہے تو حضور کے صحابہ سے پوچھنا ہے. حضور کے صحابہ کو جو طرز عمل تھا، جو طریقہ تھا، اسی پر چلنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں ادب مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں کے اندر حضور کا عشق ہمیں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. میں تمام احباب کو جناب حضرت علامہ مولانا قاری زید عمران صاحب، زینت القرہ، فخر القرہ، استاد القرہ جناب قاری لطیف شاہ صاحب، برادر مکرم علی حسن الحسینی کی طرف سے تمام احباب کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ عشق مصطفیٰ رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ذکر سنانے والے بھی وہ لوگ عطا کیے ہیں، مصطفیٰ رکھنے والے لوگ ہیں. کیونکہ ایک عام بندے کا نظریہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض تو ہم جیسے ایک عام انسان تھے، لیکن ایک عشق مصطفیٰ رکھنے والا کیا کہتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی چیزیں مل جائیں وہ ایک فرد کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا کے فرد مل جائیں وہ ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے انسان مل جائیں وہ ایک مسلمان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے مسلمان مل جائیں وہ ایک عالم بعمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے عالم بعمل مل جائیں وہ ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے ولی مل جائیں وہ ایک کتب ابدال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے کتب ابدال مل جائیں وہ ایک طباطبی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے طباطبی مل جائیں وہ ایک تابعی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے تابعی مل جائیں وہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے صحابی مل جائیں وہ ایک صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے صدیق مل جائیں وہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے سارے جملے ایک طرف، اگلا جملہ ایک طرف. اگر ساری دنیا کے تابعی مل جائے وہ ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے صحابی مل جائیں وہ ایک صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے صدیق مل جائیں وہ ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کے نبی مل جائیں وہ ایک رسول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ساری دنیا کے رسول مل جائیں وہ ایک بابا بطول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کونین تمامی ہک پاسے، پنجتندہ گھرانہ ہک پاسے، پیسارے مرسل ہک پاسے، حسنین دا نانا ہک پاسے. اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں آل رسول، جگر گوش بطول، فخر سادات، ہمارے دلوں کے جانی، خطیب لاسانی جناب پیر سید رضا علی شاہ صاحب آستانہ اعلیٰ وجوہ شریف. ان کا استقبال نعرے کی گونج میں نہ چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. یہ نعرہ
آہستہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی آواز بھی بلند ہونی چاہیے، کیونکہ آج آپ نے اس شخصیت کو سننا ہے جن کے ایک ہاتھ میں آپ کو اہل بیت اطہار کی محبت نظر آئے گی اور دوسرے میں اصحاب کی محبت نظر آئے گی۔ اہل بیت دا ذکر رد کریے، قرآن مکمل نہیں ہوندا۔ اہل بیت دا ذکر رد کریے، قرآن مکمل نہیں ہوندا۔ ہر اہل نظر دی نظر دا فیضان مکمل نہیں ہوندا۔ احسان حیدر دا نام کٹیے، وجدان مکمل نہیں ہوندا۔ ہووے منفی سوچ صحابہ دی، ہووے منفی سوچ صحابہ دے، ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ مل کے بولو، سارے بولو، ایک آواز سے بولو، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جلال صحابہ، کمال صحابہ، ہر صحابی نبی، صحابی نبی، صحابی نبی، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوہنے کی آمد، پیر سید رضا علی شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا و امرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا نعمت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ و علی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا، کریم آقا دی بارگاہ دی اندر درود و سلام، اور یہ دعا کہ میرے خالق میرے مالک صدقہ پاک نبی دا، صدقہ زارہ پاک دا، حق بولن دی، حق سمجھن دی، حق سن کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ جو ساڑھے دوستان دے بزرگ دنیا تو پردہ فرما گئے، اللہ کریم انہاں بزرگاں دی بخشش فرمائے، اور جتنے ساڑھے سب دے بزرگ والدین ماں باپ دنیا تو پردہ کر گئے، خالق ساریاں دی بخشش فرمائے، خالق سب نو جنت دی بہار عطا فرمائے۔ اللہ کریم سانو تو آنو مل کے حضور دے دین دے نال وابستہ رہن دی، وفا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو بزرگوں، سی مسلمان پاک نبی دے غلام، ساڑھے طریقے، ساڑھی سوچ، ساڑھی فکر حضور دے دین دے تابع ہونی چاہیے، تاں برکت ملے۔ تسی اگر جملہ سمجھ آؤ تے جملہ پوری تقریر ہے۔ ساڑھی فکر، ساڑھی سوچ، ساڑھے انداز، ساڑھے معاملات اگر سرکار دے حکم دے تابع ہو گئے، اساں جو بھی کم کران گے اللہ تعالیٰ سانو برکت بھی عطا فرمائے گا، خیر بھی عطا فرمائے گا۔ لازم ہے کہ سانو سکھایا جاوے، لازم ہے سانو بار بار سنایا جاوے، لازم ہے ساڑھے ذہن تک اس گل نو بٹھایا جاوے کہ نہ کو ساڑھے نبی ورگا ہے، تے نہ کو نبی دی آل ورگا ہے، تے نہ کو نبی دی یارہ ورگا ہے۔ کتنے دکھ دی گل ہے اور کتنے افسوس دی گل ہے کہ مسلمانہ دے ملک دے اندر سانو حضور دی آل تے صحابہ دے بارے دفاع والیاں گلاں کرنیاں پڑیں۔ گل دی سمجھے؟ ملک مسلمانہ دا، بندے بھی مسلمانہ دے، سانو حضور دے صحابہ دی شان دے بارے تقریراں دسنیاں پوندیاں نے، بھی انہاں نوں منیا کرو۔ افسوس دی سمجھے کہ ملک مسلمانہ دا ہے، علاقہ مسلمان دا، سانو حضور دی اہل بیت دے بارے تقریر کرنی پوندی ہے کہ یار اہل بیت نو منیا کرو۔ کدے دکھ دی گل ہے، حالانکہ اسی انج دے ہونے سی کہ ساڈے کولوں سن کے غیر نبی دی آل تے نبی دے یاراں نو مننے۔
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੌਖਾ